اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو سارا دن روزہ رکھیں گے لیکن روزہ کھولنے کے بعد وہ سگریٹ بھی پیئیں گے، گالیاں بھی بکیں گے، فلمیں بھی دیکھیں گے، برے کام بھی کریں گے، اور وہ کہتے ہیں جی روزہ اپنی جگہ پر، روزہ کھلنے کے بعد کام اپنی جگہ پر۔ تو یہ ریاکاری ہے۔ اس طرح کا روزہ قطعاً خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور خدا اس روزے کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام عزیزوں کو پاسٹر ایمینول نذیر کا سلام پہنچے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ٹائم میں ہم نے بائبل کے مطابق روزے کے آغاز پر بات کی تھی، اور اب ہم خاص طور پر 40 روزوں کے آغاز پر بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے مسیحت میں آئے ہیں۔ سو یاد رکھیں، خداوند خدا کے کلام کے مطابق 40 روزوں کا جو ذکر ہے وہ حکم کے طور پر نہیں ہے، ببلیکل اعتبار سے 40 روزوں کا جو سلسلہ ہے یہ کلیسیائی بزرگان دین نے مرتب کیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگ خداوند کی قربت اور نزدیکی حاصل کریں۔ سو بائبل مقدس میں جب ہم یسوع المسیح کی تعلیم پر بات کرتے ہیں تو یسوع المسیح نے اپنی خدمت کو شروع کرنے سے پہلے جب یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا تو اس ٹائم میں خداوند یسوع المسیح اپنی خدمت کو آگے بڑھانے کے لیے بیابان میں چلے گئے اور وہاں پر 40 روز کا فاقہ کیا۔ سو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ 40 روز کے اس فاقے کو 40 روزوں کے دنوں کے ساتھ ملا کر بات کرتے ہیں، حالانکہ یسوع المسیح کے 40 دنوں کے فاقے کا اور موجودہ جو 40 روزوں کا انعقاد ہے جن کا آغاز بدھ سے یا راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے، سو یسوع المسیح نے جب 40 دن کا فاقہ کیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے 40 دن کے فاقے کو موجودہ 40 دنوں کے روزوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ سو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یسوع المسیح کے زمانہ میں بھی 40 روزوں کا یا 40 روزوں کے مقررہ انتظام کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ جو 40 روزوں کا کانسیپٹ ہے جس کو راکھ کے بدھ سے شروع کیا جاتا ہے، یہ ایک شخص تھا جو کہ خداوند کا مناد تھا اور ایک بڑا اچھا اسکالر تھا، اور اس کا نام ہیپولیٹس تھا۔ یہ ہیپولیٹس وہ شخص ہے جس نے 40 روزوں کا آئیڈیا دیا، اور یہ اگرچہ روم میں مناد تھا لیکن بیسک یہ یونانی شخص تھا، اور اس کی جو پیدائش ہے یہ 170 عیسوی میں ہوتی ہے، اور 222 میں اس نے 40 روزوں کا جو نظریہ ہے یہ کلیسیا میں پیش کیا تھا، اور اس کی 236 میں جا کر پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ باقاعدہ روم چرچ کا ایلڈر رہا ہے، اور اس نے 222 میں جا کر اس روزوں کی جو ترتیب ہے اس کو قائم کیا تھا، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ کیوں نہ ہم خداوند یسوع المسیح کے اس تمام تر واقعات کو سمجھیں کہ یسوع المسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا
اپنی خدمت کی اور پھر وقت کے مطابق یسوع مسیح مصلوب ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر آسمان پر چلا گیا۔ تو اس نے یہ سارا آئیڈیا جو ہے یہ جب کلیسیا میں پیش کیا تو انہوں نے اسے پسند کیا یا قبول کیا۔ اس وقت یعنی کہ اس ٹائم میں، دوسری صدی میں، ابھی تک مسیحیت جو ہے وہ پراپر حکومتی سطح پر ایکسیپٹیبل نہیں تھی، منظر عام پر نہیں تھی، لیکن پہلی صدی میں جو رسولوں نے خدمت کی یا رسولوں نے کام کیا، تو پہلی صدی سے لے کر یہ دوسری صدی تک جو ہے مسیحیت کافی جو ہے پروان چڑھ چکی تھی۔ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو قبول کر چکے تھے اور کر رہے تھے۔ ایک باقاعدہ جو ہے کلیسیائی انتظام یا نظام جو ہے وہ مرتب ہو چکا تھا، لیکن حکومتی سطح پر کوئی پذیرائی کلیسیا کو نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیسری صدی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ قسطنطین، جس کو کانسٹنٹائن کہا جاتا ہے، جب اس نے مسیحیت کو قبول کر لیا تو اس نے پھر پورے روم کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ یسوع المسیح کو قبول کریں۔ اس میں باقاعدہ پھر ایک کونسل بنائی گئی جس کو کونسل آف نکایا یا کونسل آف نسایا کہا جاتا ہے۔ 325 کے بعد جب کونسل آف نکایا نے اس پر نظر ثانی کی تو انہوں نے پھر پراپر اس کو جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ 40 روزے جو ہیں وہ کلیسیا رکھے، اور یہ نظریہ ہیپولیٹس کا تھا جس نے اس کو متعارف کروایا۔ اس ٹائم سے لے کر، اس دور سے لے کر آج تک جو کلیسیا کے بزرگان ہیں انہوں نے اس کو مرتب کیا، اور یہ آہستہ آہستہ تمام تر دنیا میں پھیل گیا، اور جا کر 6 صدی میں جا کر یہ مکمل طور پر یعنی کہ بہت ساری کلیسیاؤں میں اور بہت سارے ممالک میں رائج ہو چکا تھا۔ اس کا آغاز بدھ سے کیا گیا۔ بدھ سے کیونکہ اس نے ان کو ڈیزائن کیا تھا تو پھر موجودہ کلیسیا نے بدھ سے ہی شروع کیا، اور راکھ لگانے کا مقصد یہ تھا، یہ ببلیکل ٹرم کے مطابق تھا، جو کہ یونا کے لوگوں نے جب روزہ رکھا تو انہوں نے ٹاٹ اوڑے اور راکھ اپنے سر پر ڈالی، جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو اس طور پر جھکانا کہ ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں ہیں، کیونکہ ہم خاک سے لیے گئے اور خاک کے برابر ہیں، اس لیے ہم اپنی ذات کو، اپنے مرتبے کو، اپنے عہدوں کو اور اپنی شان و شوکت کو جو ہے وہ خاک کے برابر جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایمان کا حصہ بن گیا کہ راکھ کے بدھ سے اس کا آغاز کیا جائے، اور یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے۔ یہ وہ تھوڑی تاریخی باتیں تھیں جن کا میں نے محسوس کیا کہ آپ تک پہنچا سکوں۔ یسوع مسیح کے زمانے تک جو ہے جو سلسلہ ہے یہ اس روزوں کے اعتبار سے نہ تھا، بلکہ یہ تیسری صدی میں یہ منظر عام پر آتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں اہل یہود کے درمیان جو فقی فریسی تھے، جو عالم شرع تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، لیکن ان کے روزے کا جو معاملہ ہے وہ ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ یسوع مسیح کے شاگرد ابھی روزہ نہیں رکھتے تھے، ابھی اہل یہود کے بزرگان جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے، یا یوحنا اصطباغی کے جو شاگرد ہیں وہ روزہ رکھتے تھے۔ جب ہم متی رسول کی انجیل اس کے 9ویں باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر یوں لکھا ہمیں ملتا ہے، یہاں لکھا ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس
यानी यीशु मसीह के पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं पर तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यहां पर यूहन्ना के शागिर्दों ने आकर यीशु मसीह से सवाल किया, और यह सवाल था कि हम और फरीसी या फकीह तो अक्सर रोजा रखते हैं पर तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, इसका सबब क्या है? सो याद रखें कि यहां पर जो उन्होंने बात की वो 40 रोजों की बात नहीं की। यहां पर ये जो लोग हैं ये मजहबी एतबार से रोजा रखते हैं, बाइबली एतबार से नहीं, क्योंकि ये मजहबी एतबार से जो रवायात उन्होंने मुरतब की थी उसके मुताबिक इन्होंने हफ्ते में 2 रोजे जो हैं वो कायम किए थे, और इनका जो मकसद था वो रूहानी नहीं था, बल्कि इनका मकसद जो है वो अपने आप को दिखावे के तौर पर था। और यीशु मसीह इस बात को जानते थे और यीशु मसीह ने इस बात को नोट किया था। सो यीशु मसीह ने आगे जाकर हमें मिलता है कि कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है। सो यहां पर यीशु मसीह ने तालीमी बात की, नई मैं, पुरानी मैं, नई पोशाक, पुरानी पोशाक का मतलब है कि यहां पर यीशु मसीह तालीम की बात कर रहे हैं, और उनकी जो तालीम है वो रवायात पर मबनी तालीम थी। यीशु मसीह रवायाती तालीम को या रवायाती अंदाज को या रवायात के मफरूजे को बिल्कुल रद्द करते थे। इसलिए यीशु मसीह की जो तालीम है वो फर्क थी। यीशु मसीह ने जो तालीम दी मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 16वीं आयत में, तो यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। सो इसका मतलब है कि वो जो 2 रोजे रखते थे वो रियाकारी के एतबार से थे। रियाकारी का मतलब होता है कि किया कुछ जाए और कहा कुछ जाए, दिखाया कुछ जाए और अमल कुछ किया जाए, यानी कि जिंदगी का दोहरा मेयार उनके अंदर मौजूद था। और ये जिंदगी का जो दोहरा मेयार है ये पुरानी पोशाक है, ये पुरानी मैं है। लेकिन बेहतर तौर पर यीशु मसीह ने जो तालीम दी उसमें यीशु मसीह ने कहा कि तुमने रियाकारी के तौर पर रोजा नहीं रखना, बल्कि तुमने हकीकी और सच्चाई के एतबार से रोजा रखना है, क्योंकि तुम दिखावे के लिए नहीं रख सकते। क्योंकि तुम जब रोजा रखोगे तो तुम्हारे रोजे की जो अंदरूनी हालत है वो खुदा के ज़ुर पेश होगी। तुम्हारा रोजा जो है पोशीदा होना चाहिए, ताकि वो खुदा जो पोशीदगी में तुम्हें देखता है वो रोजादार जाने। जबकि फकीह फरीसी जो है वो दुनिया को दिखाने का या दुनिया के सामने अपने आप को जाहिर करने का रोजा रखते थे। इसलिए रोजे का जो मेरे अजीजों मामला है वो इंसान का और खुदा का शख्सी मामला है। वो इंसान की और खुदा की शख्सी रोजे के अंदर आकर अपनी हालत को जाहिर करने की बात है। इसलिए मसीहत में जो रोजे का कॉन्सेप्ट है वो ऐलान करना नहीं, रोजे की मनादी करना नहीं, रोजे के बारे में अपने आप को शो अप करना नहीं। क्योंकि पीछे जब हम 6 बाब की पहली आयत से इस बात का मुताला करते हैं तो वो हर बात में अपनी रास्तबाजी को साबित करने के लिए, अपने आप को पाक और पारसा साबित करने के लिए हर चीज में दिखावा करते थे। जब उन्होंने खैरात देनी हो तो उसमें भी दिखावे के तौर पर लोगों से शाबाशें
حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جب دعا کرتے تھے تو بازاروں اور موڑوں اور چوکوں پر کھڑے ہونا پسند کرتے تھے، یا اور بہت ساری چیزیں جو ان کے درمیان اس طرح سے تھیں، نہ کہ وہ خدا کے لیے تھیں بلکہ وہ اپنی نمائش کے لیے تھیں۔ یسوع مسیح کے نزدیک روزہ جو ہے وہ نمائش کا نام نہیں ہے، روزہ جو ہے وہ دکھاوے کا نام نہیں ہے، روزہ جو ہے وہ نرسنگا بجوانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان اور خدا کے درمیان میں ایک تعلق کا نام ہے۔ اور یہ تعلق جو ہے خدا کے سامنے انسان کا پوشیدگی کے اعتبار سے لکھا گیا ہے، تاکہ جس صورت میں تمہارا باپ پوشیدگی میں دیکھتا ہے تمہیں بدلہ دے گا۔ اس لیے آج بھی کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس حالت میں لا کر دنیا کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں، اور وہ کئی طرح کے جو ایسے حربے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، یا کئی طرح سے وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، یا آج میں روزے کی حالت میں ہوں، یا آج مجھے روزہ بہت لگ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو مسیحی تعلیم ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب بھی تم روزہ رکھو، جب تمہیں ضرورت محسوس ہو، جب تمہیں اس بات کی حاجت محسوس ہو، جب تم محسوس کرو کہ آپ کو روزے کی حالت میں خدا کے سامنے جھکنا ہے، جس بھی ٹائم میں آپ اس ایمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خدا اسی ٹائم آپ کی فریاد کو سن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص مخصوص ٹائم یا کوئی خاص مخصوص دن جو ہے وہ مقرر کریں۔ روزے کا تعلق ہماری شخصی زندگی کے ساتھ ہے، تاکہ ہم خدا کے حضور اپنی زندگی کو پیش کریں اور اس اعتبار سے خدا سے ہم بدلہ حاصل کریں، ہم اپنے آپ کو خاکسار بنائیں، اپنے آپ کو حلیم بنائیں اور اپنی خودی سے انکار کریں۔ خدا کبھی بھی جھگڑے اور رگڑے کے روزوں کو پسند نہیں کرتا۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، سارا دن اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا عاجز اور حلیم بناتے ہیں، لیکن جب روزہ کھول لیتے ہیں تو روزہ کھولنے کے بعد ان کی زندگی میں وہی رگڑے اور جھگڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ویسی زندگی پھر ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو سارا دن روزہ رکھیں گے، لیکن روزہ کھولنے کے بعد وہ سگریٹ بھی پئیں گے، گالیاں بھی بکیں گے، فلمیں بھی دیکھیں گے، برے کام بھی کریں گے، اور وہ کہتے ہیں جی روزہ اپنی جگہ پر، روزہ کھلنے کے بعد کام اپنی جگہ پر۔ تو یہ ریاکاری ہے۔ اس طرح کا روزہ قطعاً خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور خدا اس روزے کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کا روزہ بالکل فقیر فریسیوں کے روزے کی مانند ہے، جو دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھتے تھے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب خدا کے حضور روزے کی حالت میں آئیں تو پھر اپنی زندگی کو مکمل طور پر خدا کے ہاتھ میں دیں، مکمل طور پر عاجز اور حلیم بنیں۔ اور حقیقت میں روزہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر توبہ کو لاتا ہے۔ اگر آپ توبہ کر ہی نہیں رہے، اگر آپ اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے باز ہی نہیں آ رہے اور صرف جسٹ روزے رکھ رہے ہیں، تو ایسے روزوں کا نہ آپ کی زندگی کو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی خدا کے ذریعے اس طرح کے روزے مقبول ہیں۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ ریاکاروں کی طرح روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ تم نے اپنا منہ دھونا ہے، سر میں تیل ڈالنا ہے، تاکہ دنیا نہیں بلکہ خدا تمہیں روزہ دار جانے، اور اس صورت میں خدا تمہیں کیا دے گا؟ بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ اجر آپ نے روزہ اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہوئے خدا سے حاصل کرنا ہے، انسان سے نہیں حاصل کرنا۔ ہم انسانوں کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ طرح طرح کے خیالات میں شامل کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج آپ کے لیے موقع ہے، اور یہ ایام جو روزوں کے ایام آپ کی زندگی میں خدا نے دیے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا
موقع ہے کہ خدا نے آپ پر فضل کیا ہے اور آپ اپنی زندگی کے اندر توبہ کریں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور روزے کو حقیقی اپنی روح، جان اور بدن کا روزہ بنائیں تاکہ خدا ان سے آپ اجر اور برکت حاصل کر سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے، سلامتی بخشے، آمین۔